إلا رحمة للعالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ امداد کن از رنج غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور ہر بندے سے فرض ہو گیا ہے ایک باری محبت نال درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام، واجب المقام اس بستی دے غیور نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں اور دور دراز تو آنے والے میرے معزز مہمان، آج کی بابرکت محفل جناب محترم چودھری صوبیدار احسان اللہ لمبردار صاحب، ان کے گھر میں انعقاد پذیر ہے۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو، گھر والوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج خوبصورت محفل اپنے خوبصورت گھر میں سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو اور گھر میں رہنے والوں کو ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، اللہ ہر قرض ہر غرض سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی کرم، محترم امام احمد صاحب، حافظ سعید صاحب، آپ نے بڑی علمی گفتگو کی، قرآن پاک کا حوالہ دیا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو گفتگو نکلی آپ نے بڑی محبت سے ہمیں سنائی۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، کیونکہ اس محفل میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ نبی بڑی شان والا ہے، وہ نبی بڑی شان والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم محفل میں اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ سوال ہوتا ہے، لوگ سادے سوال کرتے ہیں، تسی محفلوں میں اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو تے جنہیں نبی کو بنایا ہے وہ رب کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ بڑا عام سوال ہے، سادے تے کیتا جاتا ہے، لیکن بھائی ایک کوئی جواب انہوں نے اسی دینے ہیں۔ بھائی سوال کرنے والے، ہم تو اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ خالق خوش ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی نبی کی تعریف کرنے ہیں تو رب کیویں خوش ہوتا ہے؟
جدو اصا اپنے رب دا خالق دا نام ہی نہیں لیا، میں بھائی سال صاحب کا نام لیا، وہ اندروں خوش ہوئے نے کہ میاں صاحب نے میرا نام لیا ہے، قبلہ قاری صاحب واسطے دعا کی ہے، اندروں خوش نے کہ میاں صاحب نے میرے واسطے دعا کی۔ یار جدو اسی رب دا نام ہی نہیں لیندے تے رب خوش کیویں ہوتا ہے؟ انہوں اسی مثال اس طرح دینے ہیں بابا جی، اے مکان بھائی صاحب نے بنایا ہے، یہ دروازے بڑے خوبصورت نے، کھڑکیاں بڑی خوبصورت نے، روشن دان بڑے خوبصورت نے، انہوں نے کچن بنایا بڑا سونا، یہ جڑا ہال بنے ہیں جتنے اسی بیٹھے ہیں یہ ہال بڑا سونا ہے، بھئی 3 پکھے لگے نے، دروازہ بڑا سونا ہے، اسی نام تے دروازے کا لیا ہے، لیکن جنہیں بنائے ہے نا دروازہ وہ بھی اس محفل سے اگر بیٹھے ہیں تو وہ خوش ہوئے گا۔ اسی تعریف دروازے کی کیتی ہے، تعریف اصا مکان کی کیتی ہے، اگر محفل جو بنانے والا خوش بیٹھے تو انہیں خوش ہونا ہے، تے کوئی پوچھ لے بھائی میاں اور میاں صاحب تے تعریف دروازے دی پہ کرتے ہیں، میاں صاحب تعریف تے پورے مکان دی پہ کرتے ہیں، تو خوش کیوں پہ ہوتا ہے؟ تو آخے دا ایک کوئی گل بھائی پاویں دروازے دی تعریف پہ کرتے ہیں، پاویں مکان دی پہ کرتے ہیں، بنایا تے میں ہے نا، بنایا تے میں ہاں بھائی انہاں لوگوں نے جواب دے دیو کہ اسی اپنے نبی دا میلاد اور اپنے نبی دا ذکر اس واسطے کرنے ہیں کہ ساڈا خالق خوش ہو جاتا ہے، وہ بنانے والا رب خوش ہو جاتا ہے۔ رب کہتا ہے میری مخلوق میرے نبی دے امتی میرے نبی کی تعریف کرتے ہیں، کرتے میرے نبی کی تعریف نے، پر خوش میں خالق ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس محبوب نے بنایا تے میں، اس محبوب نے بنایا تے سارے بولو ہاں تسی بولو گے انشاءاللہ چلاؤ نا، میں تھوڑا جا بس یہ گل سنانی تھی۔ آؤ آدم علیہ السلام، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نے بنایا اور آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم ذرا میری جنت کی سیر کر، اے آدم میری جنت دی سارے بولو جنت دی سیر کر۔ سیدنا آدم صفی اللہ پوری نسل انسانی دا باپ آدم علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال جنت میں آئے، کتھے آئے؟ پوری گرنٹی دے نال گل کر رہے ہیں اور پوری توجہ دے نال یہ گل سنیا، آدم علیہ السلام جنت دی سیر پہ کرتے ہیں اور سیر کرتے ہیں آدم علیہ السلام نے پیچھے ایک ایسی مخلوق لگ گئی، ایک ایسی مخلوق لگ گئی جڑی نظر نہیں آتی، جڑی نظر آدم علیہ السلام جتھے جتھے جانے نے وہ مخلوق پیچھے پیچھے سیر بھی کرتی ہے اور وہ مخلوق دیا زبانہ میں نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام وقت کرتے ہیں باری تعالیٰ تیری جنت بڑی خوبصورت ہے، بڑی سونی جنت ہے، لیکن باری تعالیٰ اس جنت کے اندر میرے کنا دے وچ کوئی آواز پہ آتی ہے، تیری پاکی کوئی بیان کرتا ہے، لیکن وہ جڑی پاکی تیری بیان کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ مولا تیری تسبیح کوئی پڑھتا ہے سبحان اللہ، لیکن پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے۔ آواز آئی اے آدم تیری پشت کے اندر میں اپنے آخری نبی محمد کا نور رکھیا ہے، تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ، ذرا مل کے کہہ دو زبانہ کھولو، سرکار کی محفل ہے، یہ قبولیت کی کڑی ہے، مل کے کہہ دو اگر فرشتے میرے نبی دا نور جنت میں دیکھ کے آدم علیہ السلام کی پشت میں میرے نبی دا نور دیکھ کے اگر فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی حضور دا میلاد پڑھ کے سرکار کی خوشی کر کے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ مل کے کہہ رہے ہو، ذرا گج بج کے کہہ رہے ہو، یہ آواز نہ کہہ رہے ہو، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں باری تعالیٰ تیری پاکی کوئی بیان کرتا ہے، لیکن پاکی بیان کرنے والے نظر نہیں آ رہے۔ آواز آئی اے آدم تیری پشت کے اندر
میں نور محمد رکھیا وہ نور چمکا پہ مارتا ہے تے میری جنت میں جڑے فرشتے رہندے نے وہ نور مصطفیٰ ویکھ کے خوش ہوندے نے انہاں دی زباناں وچوں بے ساختہ نکل جاندا سبحان اللہ فرشتے ذکر کی کرتے نے سبحان اللہ ذرا مل کے کہہ دیو نا سبحان اللہ عرض کی باری تعالی اے جڑا نور میری پشت وچ رکھیا گیا ہے اگر ایڈا با برکت ہے ایڈی عظمت والا ہے ایڈی شان والا ہے ایڈا تبرک والا ہے ایڈی عظمت رکھن والا نور ہے مولا اے نور میری پشت وچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ نور مصطفیٰ میری پیشانی تے ہونا چاہیے اللہ کریم نے دعا آدم علیہ السلام کی قبول کی تھی آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی اور اللہ کریم نے وہ پشت وچوں نور مصطفیٰ کڈیا آدم علیہ السلام کی پیشانی تے فٹ کر دیتا جس وقت آدم علیہ السلام کی پیشانی تے نور فٹ ہویا آدم علیہ السلام دا چہرہ بھی چمکا مارن لگ پیا تے اللہ دی جنت بھی چمکا مارن لگ پیا او فرشتے جڑے آدم علیہ السلام دے پیچھے پھرتے سن تے اللہ دی پاکی بیان کرتے سن انہاں فرشتیاں نے آدم علیہ السلام دا پیچھا چھڈیا آدم علیہ السلام دے سامنے سما بنا کے کھڑے ہو گئے اور آدم علیہ السلام دا چہرہ دیکھ کے کہندے نے سبحان اللہ مل کے کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کیتی باری تعالی اے نور میری پشت وچ ہوے پھر بھی فرشتے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے انہیں نور میری پیشانی تے آ گیا اور نہیں مولا اے فرشتے تیری پاکی بیان کرتے رہے میں جنت دیکھنے سیر تے کیتی ہے لیکن فرشتیاں میرا راہ من لیا ہے مینوں وہاں نہیں جان دیتے مولا اس نور وچ کیڑی ایسی خصوصیت ہے اس نور وچ کیڑی ایسی برکت ہے فرشتے ویکھ کے تیری پاکی بیان کرتے رہے مولا میری التجا ہے دعا کرنا تیری بارگاہ وچ اے نور میں اپنی آنکھاں نال دیکھنا چاہنا پہلا نور آدم علیہ السلام کی پشت میں پیچھے سی آدم علیہ السلام نے دیکھا نہیں پھر وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی تے آیا اکھاں تو اتے نور آیا پھر بھی آدم علیہ السلام نے نور ویکھیا نہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی باری تعالی اے نور مصطفیٰ آخری نبی دا نور اے محمد دا نور میں اپنی آنکھاں دے نال دیکھنا چاہنا اللہ کریم نے فرمایا آدم اپنے دوویں انگوٹھے سامنے رکھ آدم علیہ السلام نے جنت کا ماحول ہے جنت کے اندر اپنے دوویں انگوٹھیاں کو سامنے کیتا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی پیشانی وچوں نور مصطفیٰ کڈیا آدم علیہ السلام نے انگوٹھیاں وچ رکھیا آدم علیہ السلام نے انگوٹھیاں وچ نور مصطفیٰ چمکا پیا ماردا ہے آدم علیہ السلام نے وہ نور اپنی آنکھاں نال ویکھیا آدم علیہ السلام کو نور مصطفیٰ سے بڑا پیار آیا بڑی محبت آئی بڑی الفت آئی آدم علیہ السلام نے نور محمد نو بڑے پیار دے نال بڑی شوق دے نال بڑے اچھے طریقے دے نال آدم علیہ السلام نے نور مصطفیٰ نو چوم کے اپنی آنکھاں نال لا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی آدم علیہ السلام نے دونوں انگوٹھیاں نو چومیا اکھیاں نال لایا اور پڑھیا قل ربعین بے کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تواڈا اے نور میری اکھاں وچ ٹھنڈک یا رسی محمد نہ آوے انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لاوے انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لانے آ تے ساڈے دوجے پر آ کے آندے نے او یہ شرک کے اور بدعت تے انگوٹھے نہ چومیا کرو انگوٹھے کو چومن والی شے ہے بھائی اگر فتوا لانا ہی اعتراض کرنا ہی تے ساڈے تے اعتراض نہ کر پہلے اپنے بابا آدم تے اعتراض کر کہ آدم علیہ السلام نے جنت وچ میرے نبی دے نور نو ویکھ کے چوم کے تے اکھیاں نال لا آؤ نبی کریم رسول الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد نام بڑی شان بڑی عظمت والا ہے یہ نام
کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ نام محمد, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے ہوئے بھی سنوار دیتا ہے نام محمد. عزیزہ نے گرامی قدر, سیدنا موسیٰ کلیم اللہ آپ کے زمانے کے اندر ایک یہودی فوت ہو گیا. اس یہودی دے گھر والے اس میت کو اٹھا کے باہر گندی جگہ تے سٹیا. میت نو روڑی تے سٹیا. اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ میری عبادت چھڈ, میری ریاضت چھڈ, میرا ذکر ذکار چھڈ, فلاں جگہ تے ایک یہودی دی میت ہے, انہوں اٹھا کے غسل بھی دے, انہوں کفن بھی دے, کفن تو بعد میں دفن بھی کر. اللہ نے نبی نے حکم بھی لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ آئے جس جگہ کی اپنی ڈیڈ باڈی پئی سی, میت پئی سی. موسیٰ علیہ السلام نے وہی میت کو اٹھایا, اچھے طریقے سے غسل دیتا, غسل تو بعد انہوں کفن دیتا, کفن تو بعد دفن کیتا, اور دل وچ خیال کیتا کہ جڑے بندے کو میں کفن دیتا ہے, غسل دیتا ہے, دفن کیتا ہے, اس بندے نے ساری زندگی میرا کلمہ نہیں پڑھیا. ساری زندگی بولو بولو میرا کلمہ نہیں پڑھیا. لیکن اج اللہ نے حکم دے نال میں دی میت کو صاف کیتا, اینو غسل دیتا, غسل تو بعد کفن دیتا, کفن تو بعد میں دفن کیتا. دل وچ سوال پیدا ہویا, موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے گئے, عرض کیتی باری تعالیٰ اے مرنے والا مینوں نہیں مندا, تینوں نہیں مندا, مولا میری رسالت نہیں مندا, تیری توحید نہیں مندا, تینوں بھی نہیں مندا, اے مرنے والا مینوں بھی نہیں مندا. لیکن پھر بھی مولا کوئی نے کفن دفن دا مینوں حکم دیتا ہے, میں نے بڑے اچھے طریقے سے غسل دیتا ہے, غسل دین تو بعد میں کفن دیتا ہے, کفن تو بعد میں دفن کیتا ہے. مولا اے بندہ مینوں نہیں مندا, تینوں بھی نہیں مندا, پھر اے دے کفن دفن دا مینوں حکم کیوں دیتا ہے؟ آواز آئی اے موسیٰ, آواز آئی اے موسیٰ اے مرنے والا ایک دن تیری کتاب قرآن کھول کے بیٹھ گیا. اے مرنے والا جہاں بندہ مریا ہے, ایک دن اے موسیٰ تیری کتاب توریت کھول کے بیٹھ گیا. اے توریت کی تلاوت کرنے لگ پیا. توریت کی اے موسیٰ تیری کتاب توریت کی تلاوت کرنے لگ پیا. تلاوت کردیا ایسی نظر اس میں محمد پہ آئی. اے مرنے والے کی نظر اس میں محمد پہ آئی. اے موسیٰ اینو نہ بڑا پیارا لگا, بڑا چنگا لگا, بڑی الفت آئی. اے موسیٰ اے مرنے والے نے میرے آخری نبی محمد کا نام چوم کے اکھاں نال لا رہے, میرے نبی کا نام چوم کے اکھاں نال لا لیا, اور میں اس نام چومن دی برکت دے نال میں انہوں جنت عطا کر دی. نام چومن دی برکت دے نال میں انہوں کی کیتا ہے, جنت عطا کی. اللہ کریم فرماندے نے, اور موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ایدی عمر ہے 60 سال. انہی عمر ہے 60 سال. دو روایتاں نے, ایک روایت کے اندر 60 سال ہے اور دوسرا مجالس کتاب کے اندر 200 سال ہے. 60 سال اور 200 سال دو روایتاں نے. عرض کی تھی باری تعالیٰ اے مرنے والا 200 سال زندگی پا کے گیا ہے, انہیں 200 سال کے اندر مینوں نہیں بنیا, تینوں بھی نہیں بنیا. مولا میری بھی نافرمانی کرتا رہا ہے, مولا تیری بھی نافرمانی کرتا رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ بے شک یہ 200 سال کا گناہگار ہے, 200 سال کا پاپی ہے, لیکن انہیں نام محمد کی عزت کی ہے, انہیں نام محمد کی توقیر کی ہے, انہیں نام محمد کا پیار کیتا ہے. اے موسیٰ میں نام محمد کی عزت کرنے کی وجہ نال انہیں 200 سال کے گناہ معاف کر دیتے. نام محمد کی عزت کی وجہ نال, نام محمد چومن کی وجہ نال میں انہیں 200 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ان جنت عطا کر دیتے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا,
بگڑے ہوئے بھی ثواب دیتا ہے نام محمد. آؤ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کے اندر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے اذان کے اندر نام نامی اسم گرامی اشہد ان محمد سے آئے تے کول سیدنا صدیق اکبر بیٹھے سن. کون بیٹھے سن؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے نام محمد سنیا، محمد نام سن کے انگوٹھے چوم کے اکھا ڈالا. پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد. سیدنا صدیق اکبر نے پھر انگوٹھے چومے، پھر اکھا ڈالائے. بلال حبشی کی اذان ختم ہو گئی، اذان مکمل ہوئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا ممبر قریب کرو، میرا ممبر قریب کرو. صحابہ اکرام نے ممبر قریب کیتا. میرے اور تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ فروز ہو گئے، ممبر پہ بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کسے دیکھیا آج میرے یار صدیق اکبر نے کی کیتا ہے؟ توجہ ہے میرے حال. سرکار ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کسے دیکھیا آج میرے یار صدیق اکبر نے کی کیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی آقا خدا کا اپنی بابو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا ہے جدو بلال اذان پہ پڑھ دے سن، اذان بھی تہاڈا نام محمد آیا تے سیدنا صدیق اکبر نے دوویں انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لا لے. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ من فعل مثلا، میرے نبی کی زبان ہے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ. عربی میں پڑھنا من فعل مثلا ما فعل خلیلی انا طالبہ فی الصفوف القیامہ وقائدہ الی الجنہ. اے میرے صحابہ یاد رکھو جدو میرا نام محمد آوے، کچھ آواز میں کہہ دو اے میرے صحابہ یاد رکھو جدو میرا نام محمد آوے دوویں انگوٹھے چوم کے اکھاں نہ لایا کرو. اور جیڑا بندہ جنہیں میرے یار صدیق اکبر نے کیتا ہے، جیڑا بندہ اے عمل کرے گا میں محمد کل قیامت والے دن اس بندے کو تلاش کر کے جنت میں آ جائے گا. من فعل مثلا، عربی کا پڑھنا میرے نبی کی زبان ہے حدیث ہے. من فعل مثلا ما فعل خلیلی انا طالبہ فی الصفوف القیامہ وقائدہ الی الجنہ. صحابہ یاد رکھو جنہیں میرا نام سن کے محبت دے نال انگوٹھے چوم کے اکھاں نہ لائے، میں محمد کل قیامت یا صفا وچوں اس بندے کو تلاش کر کے جنت نال لے کے جاواں گا، اس بندے دا قائد بنا گا، اس بندے دا قائد بنا گا. قائد الی الجنہ، جنت جان تک اس بندے دا میں قائد بنا گا. عزیزاں دے گرامی قدر اج دی محفل پاک اپنے اہتمام پذیر کرے. میلاد نبی دی محفل جنہ کول ہوئے شاہ عبد الحق محدث دہلوی تھوڑی علمی گل بھی سنانی چاہیے نا جی. جہاں رولا کی ہوتا ہے سنو. شاہ عبد الحق محدث دہلوی بڑے بڑے محدث ہوئے نے جنہ حدیثاں نو جمع کیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں ہر سال آقا انعامدار کا بڑا میلاد مناتا سا، بڑے لنگر کا انتظام کرتا سا، میں بڑا انتظام کرنا ہر سال وقت تو وقت میں علماء دین کو بلا کے کٹھیاں کر کے بڑیاں دیگاں کا اہتمام کر کے بڑی لنگر نیاز پکا کے اپنے آقا کا میلاد مناتا تھا. ایک سال ایسا آیا شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرمانے نے ایک سال ایسا آیا کہ میں نے مالی حالات کمزور ہو گئے، میرے کول کوئی پیسہ روپیہ نہ رہا تے سرکار دے میلاد دا مہینہ آ گیا.
میرے دل میں خیال کہ ہر سال میں بڑا ہی انتظام کرتا سا، بڑا لنگر پکاتا سا، بڑے مہمانوں کو بلاتا سا، لیکن اے سال میرے کو اتنی طاقت نہیں، اتنے پیسے نہیں میرے کو، ہوں میں کی کرا؟ آپ فرماندے نے میں پوجے چنے لے آندے، میرے کو تھوڑے جنے پیسے سن تے میں کی کیتا لنگر پوجے چنے لے آندے، تھوڑا جنا لنگر لے آنا پوجے چنے تے اپنے طالب علماں کو کٹھیا کیتا، اپنے بچیاں کو کٹھیا کیتا، اپنے طالب علماں کو کٹھیا کر کے آکھیا بھائی ہر سال میں بڑا انتظام کرتا سا، لیکن ایز کی میری جیب اجازت نہیں دیندی، میرے کو اتنے پیسے نہیں، جنہیں کو ایسا پوجے چڑے میں لین دے آؤ سارے مل کے آقا تے درود پڑھیے۔ انہاں بچیاں نے میرے آقا تے درود پڑھیا۔ شاہ ولی اللہ فرماندے نے جس وقت بچیاں درود و سلام پڑھیا میری آنکھاں وچ چھما چھم آنسو جڑے نے وگن لگ پے، میری داڑھی آنسو نال تر ہو گئی کہ میں ہر سال آقا دا بڑا میلاد مناتا سا، مہمانوں کو بڑے خوش کر کے ٹورتا سا، لیکن اے سال بڑا کمزور ہے، پوجے چڑیا دی نیاز ہے۔ آپ فرماتے ہیں بچے درود و سلام پڑھدے محفل ختم ہو گئی، میں سارے بچیاں نوں پوجے چڑے تقسیم کیتے، سارے بچے پوجے چڑے اور لنگر نیاز کھاندے ٹر گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں سو گیا، عشاء دی نماز پڑھ کے اکھ لگ گئی، اکھ جا لگی مدینے والے نبی دے نال۔ آپ فرماتے ہیں میں سو گیا، میری خواب دے اندر مدینے دے تاجدار آ گئے۔ توجہ ہے؟ آپ فرماندے نے میں لنگر تقسیم کیتا، پوجے چڑھے، میری آنکھ لگی، میں سو گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے میری آنکھ لگی، میں سو گیا، تے سون تو بعد میری خواب کے اندر مدینے دے تاجدار آ گئے، آمنہ دے لال آ گئے، فاطمہ دا بابا آ گیا، حسنین دا نانا آ گیا، لجپال میری خواب میں آ گئے تے پوجے چڑھے اپنی تھیلی تے رکھے نے، ایک ایک دانا تناول فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوجے چڑھے اپنی تھیلی تے رکھے نے، ایک ایک دانا پہ کھاندے نے تے نال اندر شاہ ولی اللہ اور تو ہر سال بڑا انتظام کرتا ہے، میرا بڑی بڑی گل حالی کرتا ہے، بڑا لنگر تو کر کھوانا ہے، لیکن مینوں پسند نہیں آیا، لیکن اے تو پوجے چڑھے سامنے رکھ کے میرے تے درود پڑھیا تے مینوں بڑا ہی پسند آیا۔ کہ وقت تو کہ بڑیاں محفل سرکار آؤندے نے تے سرکار قبول کردے نے، کدی غریباں دے ویڑے بھی سرکار آ جاندے، کدی غریباں دے ویڑے بھی آ جاندے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ مینوں اپنی نمازاں تے کوئی مان نہیں کہ اللہ نے قبول کیتیاں نے کہ نہیں، مینوں اپنے روزے تے کوئی مان نہیں کہ اللہ نے میرے روزے قبول کیتے نے کہ، مینوں اپنے حج تے کوئی مان نہیں کہ اللہ نے قبول کیتا ہے یا نہیں، مینوں اپنی صحابت تے کوئی مان نہیں کہ رب نے میری صحابت قبول کیتی ہے کہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک چیز تے پکا تے سچا یقین ہے، میلاد مصطفیٰ دی محفل وچ جدوں دوست بزرگ علماء ناتہاں میرے نبی تے درود پڑھتے ہیں کہ اسے وقت قبول ہی قبول ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ عزیزاں نے گرامی قدر سرکار دی محبت دے وچ رہ کے جدوں بھی درود پڑھو، جدوں بھی درود پڑھو، اے ذہن رکھ کے پڑھو کہ آقا ساڈا درود سنتے رہتے، کہ سرکار تے درود ایک واحد ایسی چیز ہے، نمازاں تے مان نہ رکھ، اپنی تلاوت تے مان نہ رکھ، اپنے روزے تے مان نہ رکھ، اگر مان رکھنے تے میلاد مصطفیٰ دی محفل تے رکھ، اے جدوں بھی کرے گا، جس وقت بھی کرے گا، میرے نبی تے جدوں بھی درود پڑھے گا، جس وقت بھی پڑھے گا، رب بھی قبول کرے گا، مدینے دا تاجدار بھی قبول کرے گا۔ عزیزاں نے گرامی قدر مسجد نبوی ہے، کیڑی مسجد نبوی ہے، اس مسجد کے اندر میرے آقا کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے، کھڑے ہو کے کی کرتے ہیں؟ خطبہ ارشاد فرما رہے۔ گلی وچوں ایک انصاری عورت
مدینے میں رہن والی ایک عورت لنگتی سی پئی، انہیں ویکھیا کہ سرکار بڑی دیر تو کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں تے سرکار تے تھک جاندے ہونے۔ اس انصاری عورت نے ایک ممبر بنوایا۔ اس تو پہلے ممبر مسجد میں کوئی نہیں سی، میں تو دسا علمی گفتگو سنا رہا۔ اس وقت تو پہلے مسجد کے اندر ممبر کو نہیں سی۔ عورت نے دیکھا کہ سرکار کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دل میں خیال کیتا کہ سرکار تھک جانے ہو گے، انہیں ایک ممبر بنوایا بڑا سونا، اور ممبر سرکار دی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار نے قبول فرمایا اور سرکار نے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ سرکار ممبر پہ جگہ فروغ ہو گئے اور جدے نال ٹیک لا کے خطبہ ارشاد فرماندے سن، وہ سی ایک پلر تھم، اے مکان کے اندر پلر کو نہیں لگیا، لیکن مثال ہے مسجد نبوی کے اندر ایک ستون سی، ایک تھم سی ستون لکڑ دا، ایک ستون سی لکڑ دا جنہیں نال ٹیپ لگا کے سرکار خطبہ پڑھتے سن۔ سرکار خطبہ پہ دیندے نے ممبر تے بیٹھ کے، اس ستون نو آقا نے چھڈیا، اور تھم نو چھڈیا۔ صحابہ دی کنا وچ آواز آندی ہے، کوئی ایسا شخص پہ روندا ہے جویں عقل مند بندہ روندا ہے، اینج رون دی آواز آئی۔ صحابہ عرض کرتے آقا رون دی آواز آندی ہے پر رونے والا نظر نہیں آتا، رون دی آواز بھی آندی ہے پر رونے والا نظر نہیں آتا۔ سرکار ممبر تو تھلے تشریف لے آئی، سرکار نے او ستون نے آ کے اپنے دستے اقدس رکھا، انہوں نے کر کے سہارا دیتا، انہوں اپنے سینے میں لایا۔ سرکار نے فرمایا کیوں رونا پیا؟ اے ستون حنانہ کیوں پہ رونا ہے؟ عرض کر رہے آقا تسی ممبر پہ بیٹھ گئے ہو، میری نسبت چھڑ دیتی نے، آقا تواڈے فراق وچ پہ رونا، تواڈی جدائی وچ پہ رونا۔ آقا نے فرمایا ستون اے ستون حنانہ جے تو چاہنا ہے تینوں میں کھجور دا درخت نہ بنا دیو۔ دیکھو میرے نبی کا اختیار، میرے نبی کا اختیار، میرے نبی نے فرمایا ستون اگر تو چاہنا ہے تینوں کھجور دا درخت بنا دیا جس دا پھل میرے امتی کھان، جدا پھل میرے امتی۔ عرض کرتے آقا میرے درخت نہ بناؤ۔ آقا نے فرمایا ستون کی چاہنا ہے؟ تینوں جنت میں نہ توڑ دیا، تینوں جنت میں توڑ دیا۔ ستون کہتا ہے آقا نہیں میں جنت میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ آقا نے فرمایا ستون دس پھر کی چاہتا ہے؟ ستون عرض کرتا ہے آقا تسی کبھی مینوں اپنے نال رکھ لو، اپنی نسبت میرے نال رکھو، جی میں پہلے ٹیک لا کے خطبہ پڑھتے سو اس طرح میرے نال ٹیک لا کے خطبہ پڑھیا کرو۔ آقا نے فرمایا ان سے ممبر آ گیا ہے، ایسے تم اس طرح کرنا تیرے پھٹے چڑھا کے ممبر کے تھلے دفن کر دے گا۔ آقا نے ستون کٹوایا، وہ پھٹے بنوا کے ممبر کے تھلے دفن کر دیتے، انہوں نسبت پہ گئی میرے آقا دی، اور ستون جو ہے سکون میں آ گیا، انہیں رونا بند کر دیتا۔ بھائی میرے آقا نے ہجرت میں رویا کرو، کدی یہ رونا اللہ کی بارگاہ میں تہاڈا قبول ہو گیا تے مدینے دا تاجدار تہاڈی خواب وچ آ جائے گا۔ یہ ستون لکڑی دا ستون جڑا ہے یہ نسبت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی تے نبی دے غلام ہاں، نبی دے کلمہ گو ہاں، نبی دے امتی ہاں، سانو رولا کوئی نہیں، بے فکر ہویا کرو۔ جڑے درود پڑھنے والے نے انہاں نوں رولا کوئی نہیں، اسی منادی ہاں فسادی نہیں، اسی منادی ہاں فسادی نہیں، دسیا کرو اسی منادی ہاں فسادی۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ یہ اپنی بارگاہ میں سلام پڑھ لو مصطفیٰ پہلا سلام شمع بز میں لاکھوں سلام شمع بز میں پہ لاکھوں سلام جی سوہنی گئی چمکا
گاتا ہے آقا چاند اس دل افروز صاحب پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چہرائے مصطفیٰ اکثر قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ اکثر قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے حکمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ کرم شناس بھی تمہیں ہو غم شناس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی ہو دل کو راس بھی تمہیں ہو دل کو راس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام علیکم السلام اے غیب جاننے والے یاد تیری دام دیوان آوی جا بلین زلفان والیا یا الہی واسطہ ابنے بطور جس سلامیں آج زمانہ ہو تمام دوست بیٹھو بات شروع کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتبارك الله وأحسن الخالقين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا صاحب التاج والمراج والغراق والعلم دافع البلاء والوباء والعداء والكرب والكرب والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعلم اسمه مقدس وأطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر ياسر الهدى نور الهدى صافي الورى مصباح الظلام جميل شجر شفيع من صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج صبره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد
المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة حسين معبود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله قبولیت کی کریے اپنے دلوں کے اندر جو خواہشاں نے اپنے ذہن میں رکھو اور ہاتھ جڑے نے اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیو. قاری صاحب انشاءاللہ دعا فرماتے ہیں, بڑی محبت نال دعا کرو.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اے ذات باری تعالیٰ تیری رضا واسطے بے رسی تیرا نام لیا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا یا اللہ تیرے یار دی محفل میں سجایا میرے اللہ اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرما یا اللہ تیری رضا واسطے اہتمام کیتے ہیں میرے اللہ تو دلاں دی رازاں نوں جاندا ہے انہ علیم بذات الصدور کوئی دکھانا کوئی دکھاوا نہیں میرے اللہ تینوں اور تیرے یار کو خوش کرنے واسطے کرنا نے اہتمام کیتے ہیں میرے اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ صبح تو لے کے 11 بجے تو لے کے جتنی دیر تیرا نام تیرے پیارے محبوب کا نام لیا میرے اللہ ساڈا اتنے بانا تیرا نام لینا اپنے پیارے محبوب کی محفل میں سجانا قبول و منظور فرما یا اللہ انہاں دے مال جان رزق دی خیر فرما یا اللہ اس کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی والدین طیبین نجرین کمرین شریفین دی پاک بارگاہ وچ اس تمام پڑھائی ثواب کلام شریف ثواب قبول و منظور فرماؤ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں سنیال پاک اولاد پاک اہل بیت پاک ازواج پاک دی پاک بارگاہ اقدس سے یا اللہ جس طرح انہاں دی شایان نشان ہے اللہ کی پیش کریں ہیں یا اللہ پاک قبول و منظور فرماؤ یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ دینار 1,24,000 انبیاء کو پیش علیہ الصلوۃ و تسلیمات اس دنیا میں آئے یا اللہ سب دی پاک بارگاہ اقدس سے محفل دا ثواب کلام شریف دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرماؤ یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک وسیلہ جمیلہ دینار میرے اللہ حضور پیرا دی پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی کتب ربانی قبیل نورانی شباد الہ مکانی ہو سے سندانی شہنشاہ بغداد سیدنا مولانا جناب شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسنی والحسین کی مدار پر انوار پیش کرنے قبول و منظور فرما دیں میرے اللہ انہوں نے توسل دینال روز پاک دی وسیل دینال سب اولیاء کرام بزرگان دین دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما چشتیہ نقشبندیہ سورمتیہ سب یا اللہ جڑے سارے آس پاس لیٹے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں میرے اللہ ردی شریف ہیں جتنے بھی اللہ دے ولی ہیں میرے اللہ اتنے سارے میرے اللہ سب بھی مزار پر انوار محفل شریف کا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ بالخصوصی طور پہ محمد احسان صاحب نے یا اللہ پروگرام رکھے ہے تیرے نام تیرے پیارے یار دی محفل میں سجایا میرے اللہ انہوں نے کوشش کو قبول و منظور فرماؤ یا اللہ سب تو پہلے میرے اللہ انہوں نے دل کی نیک مراد کو پوری فرماؤ یا اللہ اسی حاضری کی جماعت جو جڑے آئے بیٹھے ہیں جو نیک مرادہ لے کر رہے ہیں یا اللہ سونے دی محفل میں قبولیت دی گھڑی دا صدقہ قبول و منظور فرما دیو یا اللہ جڑے انہوں نے خاندان نے انہوں نے برادری کو اس دنیا سے ٹوٹ گئے نے میرے اللہ محمد احسان صاحب نے والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور انہوں نے پائی ہوئی ساری مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گیا او دے روح میں اس کا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما میرے اللہ بڑے دے چھوٹے نے سب دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما اس محفل میلاد کا صدقہ انہوں نے کرے یا اللہ پوری سال برکت عطا فرما یا اللہ ہر علت ہر ذلت معاف فرما دے یا اللہ اس قرض میں اپنی خصوصی رحمت عطا فرما میرے اللہ بڑیاں دے چھوٹیاں دی سب دی نیک مراداں کو پوری فرماؤ میرے اللہ سارے نو 5 گانا نماز قائم کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ اسی مہینے وچ سانو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدینے دی حاضری نصیب فرماؤ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر یا اللہ اگر سارے بیان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے جان کے نہیں کی میرے اللہ اگر بھول چوک ہویا ہے میرے اللہ اپنے رحمت کا صدقہ معافی عطا فرما دے یا اللہ سن سونے دا محبوب دا پکا سچا عاشق رسول بنا یا اللہ سارے دلاں نوں عشق رسول دے نال مالا مال فرما دے اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شاہ مشکل شاہ کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے خدایا بحق بنی فاطمہ برکولی ماں بنی فاطمہ اگر دعوت امرت کنی والقبول منو دست دامان آل رسول الہی بحق محمد رسول کر ہم گناہگاروں کی دعا قبول یا الہی شہر مدینہ دکھا دے کیسی بستی ہے مولا جہاں دن رات
تیری رحمتیں برستی، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد